أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات بڑی ہی خوبصورت ترین آیات ہیں اور بڑی اہم ترین آیات ہیں، سننے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جب کفار مکہ قرآن مجید جیسے معجزے سے لاجواب ہو گئے، اس کا جواب نہ دے سکے، اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، اب آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ لاجواب ہوتا ہے وہ کس طرح کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ تو کفار مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معجزات کے ایک بڑی فہرست رکھ دی، بڑے بڑے مطالبے کر دیے اور بہت زیادہ بڑے بڑے مطالبے اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مطالبات کی، معجزات کی فہرست رکھ دی کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، وہ سننے والا ہے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کون سا مطالبہ کیا کفار مکہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَن نُؤْمِنَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لاکا تجھ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے اس مکہ کی سرزمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، اور چشمہ بھی ایسا ہو جو ہمیشہ جاری رہے اور بہت بڑا چشمہ ہو، یعنی ہمیں اتنا پانی نہیں چاہیے جو ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں پانی چاہیے کہ بہت بڑا چشمہ ہو جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے۔ سب سے پہلا مطالبہ کہ چشمہ جاری کیا جائے جو ہمیشہ جاری رہے اور بہت بڑا چشمہ ہو۔ اور آگے کفار مکہ کہتے ہیں او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، کہتے ہیں یا تیرے لیے ایک باغ ہو، کون سا باغ ہو؟ کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہو جس کے اندر کھجوریں بھی ہوں، جس کے اندر انگور بھی ہوں، اور یہی بس نہیں، آگے کہتے ہیں فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور تو ان باغ کے درمیان، ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دے۔ میرے محترم بھائی، یہ مطالبات سنیں کس حد تک اور کس قدر لاجواب ہو کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مختلف قسم کے مطالبات رکھ رہے ہیں کہ نبی تیرا باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا باغ ہو، پھر ان باغوں کے درمیان نہریں جاری ہو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں او تسقط السماء، یا تو پھر آسمان گرائے، یا تو آسمان گرائے کما زعمتا، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمارے اوپر آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے۔ یہ ان بد نصیبوں کا اشارہ ہے اس بات کی طرف، کہتے ہیں اینڈ پہ جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ تو کہتا ہے۔ یہ اشارہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ تو یہ بدبخت اس وعید سے ڈرتے، خوف کھاتے، خوف کھانے کی بجائے عذاب کے جلدی آنے کی کر رہے ہیں کہ وہ آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دیں۔ اور آگے کہتے ہیں
بہت بڑا مطالبہ کرتے ہیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر ہمارے سامنے فرشتوں کو اور اللہ کو لے آ، ہمارے سامنے اللہ آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے معرفت رکھتا ہے وہ ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ میرے سامنے اللہ آئے تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں یا ہم فرشتوں کو دیکھیں تب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں نا تو پھر مجرموں کے لیے خیر کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرشتوں کو دیکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر خیر کی خبر نہیں آتی ان مجرموں کے لیے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، او یکون لکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تیرے لیے بیتن، ایک گھر ہو، من زخرفن، سونے کا، تیرے پاس ایک سونے کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا تو آسمان کی طرف چڑھ جائے۔ مطالبات پر میرے محترم بھائی غور کریں، کتنے بڑے بڑے مطالبات کر رہے ہیں۔ اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا ایک سونے کا گھر ہو یا تو ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، ہم تیرے چڑھنے کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو آسمان کی طرف جائے اور آسمان سے کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کو ہم پڑھیں، تب جا کر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ میرے محترم بھائیوں ان گنت انہوں نے مطالبات کر دیے ہیں، بے شمار مطالبات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب میرے محترم بھائیوں اس کا جواب سننے والا ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے ایمان کے حریص تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مومن ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، طرح طرح کے مظالم آپ نے برداشت کیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اب اس کے جواب میں آسمان سے وحی کیا نازل ہوئی کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، قل سبحان ربی، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ سارے کام، یہ تمہارے سارے مطالبے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی اپنی حیثیت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حل کنت الا بشر الرسولا، کیا نہیں میں تو صرف ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں۔ کیا تم سوچو ایک بشر اور ایک انسان یہ کر سکتا ہے؟ کیا ایک انسان کے تصرفات میں یہ سارے معاملات ہیں کہ اس کا سونے کا گھر ہو، وہ چشمہ جاری کر دے، وہ آسمان تمہارے اوپر گرا دے، یا جو تم مطالبات کر رہے ہو کہ یہاں دریا جاری ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، کیا ایک انسان کر سکتا ہے؟ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول ہوں، میں محض ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میں اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر یہ سارے مطالبات نہیں کر سکتا، یہ سارے مطالبات پورے نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں کس طرح بات واضح ہے، کس طرح میرے محترم بھائیوں آج کے ماحول میں اور اس مسلم ماحول میں جو قرآن و سنت سے دور لوگ ہیں جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل میرے نبی فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا، میں کچھ نہیں ہوں، الا مگر بشر الرسول، ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں۔ یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی ان کے ایمان کے حریص تھے، آپ کر دیتے، آپ ان کے لیے چشمہ جاری کر دیتے، آپ اپنے انگوروں کے لیے اپنے انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ بنا لیتے تاکہ ایمان لے آئیں۔ میرے محترم بھائیو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اذن دیتا ہے، جس کی اجازت دیتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ میرے محترم بھائیوں ان کے سامنے قرآن کی صورت میں موجود،
انہوں نے اس کا انکار کیا. تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا اللہ پاک ہے، وہ سب کر سکتا ہے، وہ ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر بے بسی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن میں محمد اپنی مرضی سے یہ تمہارے مطالبے نہیں پورے کر سکتا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں پیغام پہنچانے والا ہوں. اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے آنے والے احکام تمہارے سامنے رکھوں. میری حیثیت یہ ہے کہ میں انسان اور رسول ہوں تاکہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. اب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے مطالبے پورے کرتا پھروں اور تمہارے لیے جو جو تم کہو میں تمہارے سارے مطالبے پورے کروں. میرے محترم بھائیو، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں لوگوں نے بڑے بڑے مطالبے کیے. آپ قرآن کے پڑھ کے دیکھیں، سورہ ہود ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، بے شمار لوگوں نے مطالبات کیے، لیکن وہی مطالبہ پورا ہوا جو میرے اللہ نے چاہا ہے. کسی نبی کے چاہنے سے میرے محترم بھائیو وہ سارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو راتوں کو رویا کرتے تھے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. میرے نبی کو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، لیسا علیکا ہداہم، میرے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو ہدایت آتی ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. سارے انبیاء کا کام یہ تھا کہ جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو کھلی طرح واضح کر کے لوگوں کو پیش کر دیتے تھے. یہ کام تھا نبی کا. جتنے بھی نبی آئے اللہ کا پیغام پوری طرح واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیا. اب میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے مطالبے پورے کرنا یا معجزات دکھانا یہ نبی کے اختیار کی بات نہیں ہوتی. یہ میرا اللہ جب چاہے، جب اللہ سے اذن ہو، اللہ اجازت دے تو پھر معجزے بھی نبی دکھا سکتا ہے. نبی سے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں نہ تو ان کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ نبی کے اختیار کی بات ہوتی ہے. جب میرے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اذن آتا ہے، اجازت آتی ہے، تب یہ سارے نمودار ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے لے کر اور 93 تک یہ ساری آیات بول بول کر اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں اگر میرے نبی مختار کل ہوتے تو میرے محترم بھائیوں ان کے سارے مطالبے اللہ کے نبی پورے کر دیتے، کیونکہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ ان کی ایمان کے حریص تھے. لیکن اللہ نے فوراً جواب دے دیا کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں. ہاں میرا رب کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. میں محمد علیہ السلام اپنی مرضی سے تمہارے مطالبے نہیں پورے کر سکتا، کیونکہ میں انسان ہوں. اور انسان جو بھی ہے میرے محترم بھائیوں، انسان اتنے مطالبات اتنا کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو بڑے بڑے مطالبات تھے کہ آسمان گرا دیا جائے. اب کو ہے انسان جو آسمان گرا دے؟ نہیں، یہ میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے، یہ میرے اللہ کے تصرف کے اندر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر اس کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے.